اور اولاد ان کے حالات بہتر ہیں، تو کیا وہ اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا سوال غلط کیا ہے۔ سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ کیا کوئی شخص اپنے آپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا اپنے آپ کو نہیں دے سکتا؟ والدین تو اپنے آپ سے بھی مقدم ہیں، ان کو کیسے دے سکتا ہے؟ تکلیف ہوتی اس جیسے کسی بھی سوال پر نہ دکھ کا احساس ہوتا ہے۔ کیا اس ماں کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں جس نے زندگی میں آپ کی وجہ سے اتنی راتیں بتائی تھی اور کروٹیں بدل بدل کر بتائی تھی؟ کیا اس ماں کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے؟ جس ماں نے اپنے بدن میں اس کو قربان چڑھایا، جس ماں نے ان قوتوں سے ضعف میں تبدیل ہوتی چلی گئی اور تجھ کو توانائی اس نے عبادت کر دیا، کیا اس ماں کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے؟ وہ ماں کہ جس نے جب تجھے جنا تھا تکلیف دے مرحلوں سے، جان لیوا لمحوں سے اس نے گزر کر تجھے جنا کیا، کیا اس کو پوچھتے ہو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ وہ ماں جس کو رب نے یہ مقام دیا کہ جب تو گود میں آیا تو تجھ کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے خون سے تجھے استعراق کیا تھا، وہ دودھ نہیں وہ خون تھا کہ اس کی رگوں سے تیرے رگوں میں منتقل ہوتا رہا، تجھے گود میں اٹھائے رکھا، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، ایک حرف بولنا سکھایا، کیا اس کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ کیا اس باپ کے بارے میں کہ جس باپ نے بدن میں تو نہیں پروان چڑھایا لیکن ابتدا سے لے کر انتہا تک جس نے اپنے ذہن پہ، اپنے دماغ پر، اپنی سوچوں پر تجھ کو حاوی رکھا، اس کے بارے میں کوئی سوال کرے کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ وہ باپ اور ماں جو زندگی اپنی اسی وقت تک جیتے ہیں جب تک اولاد نہیں ہوتی، جب اولاد ہوتی ہے تو پھر ان کا جینا اپنے لیے نہیں ہوتا، اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ وہ باپ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی جب ایک نوجوان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر میرا باپ میرا مال لیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کو بلا کے لاؤ، ہم پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ وہ شخص اپنے جوان جو اپنے باپ کو بلانے کے لیے چلا گیا، پیچھے سے جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شخص آئے تو اس نے اپنے دل میں کچھ اشعار کہے ہیں، وہ اشعار اس سے سنیے۔ وہ شخص اپنے باپ کو لے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا بھائی آپ کا بیٹا شکایت کرتا ہے، آپ اس کو مار دے دیتے؟ اس شخص کے چہرے پر کرب کے اثرات تھے، دکھ، انتہائی تکلیف کے تاثر تھے کہ آج میرے بیٹے نے مجھ کو نبی اسلام کی بارگاہ میں ایک مجرم کے کٹہرے کی سامنے کی صورت میں کھڑا کر دیا، مجھے جواب نہیں کے لیے کھڑا کر دیا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میں ہوں، ایک اس کی خالہ یہ پھوپھی ہے جس پر میں ضرورت کے تحت خرچ کرتا ہوں، آپ اسی سے پوچھتے کہ اور میں کہاں خرچ کرتا ہوں؟ آپ نے اسلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے، یعنی اصل صورتحال یہ ہے۔ آپ نے اسلام نے فرمایا اچھا آپ نے کچھ اشعار کہے ہیں اپنے دل میں، وہ اشعار مجھ کو سنائے۔ اس شخص نے اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارا آپ پر ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ایک وہ بات جو ابھی میرے دل میں ہے، میری زبان سے بھی نہیں نکلی، اللہ نے وہ بھی آپ کو بتا دی، ہمارا آپ پر ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ پھر اس نے اشعار کہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا۔ اس نے وہ اشعار اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کے کہے تھے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا اپنے والد سے بہتر رویہ نہیں اپنائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، یا میرے بیٹے، جب تو پیدا ہوا تھا تو میری محبتوں کا مرکز و محور تھا، میں تجھے دیکھ کے جیتا تھا۔ تو پیدا ہوا تو میں خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، اور جب کبھی بچپن میں تو بیمار ہوتا اور رات کو سو نہیں سکتا تھا، میری آنکھیں نم ہوتی تھی اور مجھے ڈر لگتا تھا کہیں فوت نہ ہو جائے، جبکہ مجھے یقین تھا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا تھا کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ محبتیں انسان کو بے چین اور بے قرار کر دیتی ہیں۔ کہا مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح بیماری تجھ کو نہیں مجھ کو لگی ہوئی ہے، اور پھر تیرا کھانا پینا رہنا سہنا تیری ساری ضرورتیں میں پوری کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ بڑا بھی ہو گیا تو تیری ضرورتیں میں پوری کیا کرتا تھا۔ پھر وہ وقت آ پہنچا جس کی میں کبھی خواہش کیا کرتا تھا، ایک وقت آئے گا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میرا بیٹا جوان ہو جائے گا، میں کمزور اور ناتمام ہو جاؤں گا، اور یہ طاقتور اور مضبوط ہو، یہ میرا سہارا بنے گا، مجھے بڑھاپے کا احساس نہیں ہونے پائے گا۔ لیکن ہے میرے بیٹے، تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو نے نرمی کی بجائے میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، محبت اور اپنائیت کی بجائے درستگی سے پیش آئے۔ تو میرا بیٹا تھا، لیکن تو میرا اچھا بیٹا نہیں بن سکا۔ کہا تو اچھا بیٹا نہیں بن سکتا تھا نا، اچھا ہمسایہ بن جاتا جو بچپن میں میں نے تجھ کو دیا تھا، صرف کھانا پینا رہنا سہنا لباس جو میں تجھے دیتا رہا، ایک اچھے ہمسائے کی طرح تو مجھ کو وہ لوٹا دیتا، لیکن تو مجھے اچھا بیٹا نہیں بن سکا اور اچھا ہمسایہ بھی نہیں بن سکا۔ اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے جواب دہی کے لیے کھڑا کر دیا۔ وہ شخص اشعار کہہ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے اس طرح اس نوجوان کو یہ بات کہی، کہا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو اس کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے کہ میں باپ کو زکات دے سکتا ہوں، ماں کو زکات دے سکتا ہوں؟ مال اور تو ہے ہی باپ کا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے ان اولادکم من اطیب کسبکم، یقیناً تمہاری اولاد یہ تمہاری بہترین کمائی ہے، فکلوا من کسبکم، اپنی کمائی میں سے کھاؤ۔ اولاد والدین کی کمائی ہے، اس کو ماں باپ نے کمایا ہے، اس کو پروان چڑھایا ہے، کمائی کی ہے۔ نوجوانوں تم اپنے ماں باپ کی کمائی ہے، تمہاری طاقتیں تمہاری صلاحیتیں تمہاری قوتیں یہ تمہارے ماں باپ کے لیے سرلوح ہونے کے لیے، تن کے کھڑا ہونے کے لیے نہیں، وہ تم کمائی اور تمہاری کمائی بھی تمہارے والدین کی کمائی۔ اللہ اکبر، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے دائیں گھٹنے میں درد تھا، میں 1 to 5 تھا میرے پاس، سارا دن موٹر سائیکل پہ جانا ہوتا تو گھٹنے کو ریسٹ نہیں ملتا تھا، تو میں نے کہا کہ سیلف سٹارٹ موٹر سائیکل لے لوں۔ بڑے بھائی سے کہا میں نے آپ یہ موٹر سائیکل خرید لیں مجھ سے، انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں، بھتیجے بڑے ہو گئے تھے،
شام کو والد گرامی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ موٹر سائیکل کتنے کی ہے؟ میں نے کہا ابو جی 2-3 جگہ سے پوچھا 48-50 ہزار کی ہے. مجھے کہنے لگے کہ چلو پھر ہمارا اور آپ کا سودا نا 50 ہزار کا ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اگلے دن ابو نے مجھے پیسے دیے اور مجھے کہا کہ کل ہمارا اور آپ کا سودا 50 ہزار کا ہوا تھا, آج ہمارا اور سودا آپ کا 60 ہزار کا ہو گیا. یہ پیسے گئے مجھے, انہوں نے 60 ہزار روپئے دیے. بہرحال موٹر سائیکل میرے بھتیجے جو ہے نا وہ بڑے وہ چلا رہے تھے, تو 4-5 دنوں کے بعد نا مجھے میرے بڑے بیٹے نے 6-7 سال عمر تھی اس کی, اس نے مجھے کہا کہ بابا موٹر سائیکل تو لی دادا ابو نے, وہ بھائی چلا رہے ہیں. میں نے اس وقت اپنے بیٹے کو یہ بات کہی تھی. میں نے کہا بیٹا یہ موٹر سائیکل دادا ابو کی ہے, جو ہم نے لی ہے نا یہ بھی دادا ابو کی ہے, میں بھی دادا ابو کا ہوں, تو بھی دادا ابو کا ہے. یہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں نا یہ دادا ابو کا گھر ہے, یہ سب کچھ ان کا ہے. وہ جو چاہے لے لیں, جو چاہے دے دیں, ہمارا کچھ نہیں, سب کچھ ان کا ہے. یہ میں نے اس وقت اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ نبی کی اسلام میں انت و مالک لابیک, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, تیرا